کہ ہمارا خداوند تشدد پسند نہیں ہے. ہمارا خداوند پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اور دوسروں کو زندگی بخشنے والا خداوند ہے. آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی پہلی آیت سے. مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا. صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں. پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. جی میں ہندی پڑھ دوں. آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ نہایت ہی قیمتی بات ہے کہ ہمارا خداوند زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر تعلیم دے رہا تھا کہ لکھا ہے کہ فقیہ اور فریسی خداوند کو آزمانے کے لیے، اس پر الزام لگانے کے لیے ایک ایسی عورت کو پکڑ کر لائے جو زناکار تھی، جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی. یہ لوگ بہت ہی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے. وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح رحم دل ہیں اور وہ کسی کو دکھ، تکلیف، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ ضرور اس حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم دے گا. لیکن ان کی حیرانگی اس وقت ہوئی جب خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جو موسیٰ کی شریعت کہتی ہے اس پر عمل کرو. اور یہ لوگ اس بات سے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ ہمیں موسیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی دوسرا حکم دے گا. لیکن جب خداوند نے کہا کہ تم موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو، لیکن سب سے پہلا پتھر وہ مارے جو تم میں بے گناہ ہو. یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے، آزمانے کے لیے جو لوگ خداوند کے پاس اس عورت کو لائے تھے، یہ فقیہ اور فریسی تھے. اور فقیہ اور فریسی وہ لوگ ہیں جو شریعت کو، شرع کو بہتر طور پر جانتے ہیں اور کسی عام شخص کی نسبت یہ اس کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سمجھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. وہاں پر کئی لوگ میرے جیسے، آپ جیسے پتھر لے کر آگے بڑھے. اور کسی نے سوچا ہوگا کہ میں ہیکل میں بیعقی دیتا ہوں، وہاں کے کہن مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لوگ مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ خداوند زمین پر کچھ لکھ رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ پتھر پھینک کر وہاں سے چلا گیا. کہ دوسرا شخص آگے بڑھا ہوگا، میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں، میرے پاس تو کپڑا ہر وقت رہتا ہے، میں تو گھڑی کے ٹائم کے مطابق جہاں سے بھی گزرتا ہوں
جب میں دیکھتا ہوں کہ ٹائم ہو گیا ہے میں وہیں پہ کپڑا بچھا کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ مجھے دیکھتے ہیں چاہے بازار ہو چاہے کھیت کھلیان ہو میں وہیں پر اپنا کپڑا بچھا کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں. لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں بھی زمین پر بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میرے گناہ کو جانتا ہے، اور وہ بھی وہاں سے کھسک لیتا ہے، وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طرح باری باری تمام لوگ اپنے گناہوں کو جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت پاک ہیں، ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ خداوند زمین پر کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، یہ میرے گناہ کو لکھ رہا ہے، تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے اور وہاں کوئی بھی شخص باقی نہیں رہتا. اور لکھا ہے کہ خداوند نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر اس عورت سے کہا کیا تجھے کسی نے نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں. تب خداوند نے اسے کہا کہ سلامت چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک وہ عورت زندہ رہی اس وقت تک وہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بن کر رہی. پھر دوبارہ اس نے گناہ نہیں کیا. میرے عزیزو، بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص لکھ رہا تھا کہ مسیح کے پاس آؤ اور گناہ معاف کرواؤ، پھر گناہ کرو، مسیح کے پاس آؤ، گناہ معاف کروا لو، پھر گناہ کرو، پھر مسیح کے پاس آؤ، گناہ معاف کروا لو. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا آئندہ گناہ نہ کرنا. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ صرف اس بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور آئندہ گناہ نہ کرنا والا لفظ وہ بھول جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے نہ اس عورت پر کوئی پتھر مارا، نہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کوئی اور سزا دی، بلکہ اسے کہا کہ پاک زندگی بسر کرو، پاکیزہ زندگی بسر کرو. اور وہ اپنی زندگی خداوند کے لیے گزارنے لگی. ہمارا خداوند محبت کرنے والا خدا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑا گیا، یہودا اسکریوتی نے جب خداوند کا بوسہ لیا اور سردار کہن کے نوکر کا کان جب خداوند کے ایک شاگرد نے اڑا دیا، اس وقت بھی خداوند نے اسے روک دیا اور اس کا کان واپس اس کی جگہ پر لگا دیا. اور خداوند نے کیا فرمایا؟ خداوند نے کہا کہ اگر میں چاہوں، اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو وہ آسمان سے ابھی اسی وقت 12 تمن فرشتے بھیج دے گا. میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ 12 تمن فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تمن ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے 10,000. تو یہاں تو 12 سے زائد کی بات ہو رہی ہے، تو 10 کو 12 سے جب ضرب دیں گے تو یہ بن جائیں گے 1,20,000. خداوند اگر 1,20,000 فرشتوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب آپ پرانے عہد نامہ میں پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ جب خدا کے بندہ داؤد نے مردم شماری کروائی تو پھر وہ بہت دکھی ہوا کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا،
तब खुदा ने अपने एक नबी को उसके पास भेजा और उससे कहा कि 3 बलाएं खुदा ने तुझे दी हैं, उनमें से एक अपने लिए चुन ले। तो उसने कहा कि मैं खुदा के हाथ में पड़ना मुनासिब समझूंगा। तब खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने एक ही दफा, एक ही दिन में, मुकर्रा वक्त से पहले 70,000 लोगों को मार दिया, एक फरिश्ते ने। यहाँ तो 12,000 की बात हो रही है, 12 तमन फरिश्तों की बात हो रही है, 1,20,000 फरिश्तों की बात हो रही है। लेकिन हमारे खुदावन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खुदावन ने कहा कि मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उसका पूरा होना जरूर है। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि हमारा खुदावन इस बात से आगाह करता है कि वो मोहब्बत का खुदा है, वो तशद्दुद का खुदा नहीं। हम देखते हैं कि जब बैते हस्ता के किनारे एक 38 वर्ष का बीमार शख्स वहां पड़ा हुआ है, जिसको उसके घर वाले छोड़ गए, उसके अजीज छोड़ गए, उसके रिश्तेदार छोड़ गए, उसके जान पहचान वाले छोड़ गए, तब खुदावंद यीशु मसीह वहां आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा कि मेरे पास तो कोई भी नहीं है जो मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे वहां हौज में उतार दे। तब खुदावंद ने उससे कहा कि अपनी चारपाई उठा और यहाँ से चला जा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो शख्स फिर खुदावंद को हैकल में मिला। जब वो हैकल में मिला तब खुदावंद ने उसे कहा, आइंदा गुनाह ना करना। वो शख्स जिसने भी ये कालम लिखा, जिसने भी ये कहा कि मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि गुनाह करो और फिर मसीह के पास आ जाओ, तुम्हारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा खुदावंद ऐसा नहीं फरमाता। हमारा खुदावंद फरमाता है कि आइंदा गुनाह ना करना, आइंदा पाक जिंदगी बसर करना, आइंदा खुदा के साथ चलना, आइंदा अपनी जिंदगी को खुदावंद के हुक्मों के मुताबिक गुजारना। मेरे अजीजों, जब सब छोड़ जाते हैं तब हमारा खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर हमें छू लेता है, हमें बरकत देता है। इसलिए लाजम है कि हम अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहें। इसलिए लाजम है कि हम खुदावंद के ज़ेरे साया अपनी जिंदगी को बसर करें। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद मोहब्बत का खुदा है, हमारा खुदावंद तशद्दुद का खुदा नहीं। इसीलिए वो हमें अपने पास बुलाता है, इसीलिए वो हमें अपने पास आने का मौका देता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त फरिश्तों को बुला लेता तो आपको अलीशा की किताब के बारे में पढ़ना चाहिए कि अलीशा ने जब पहाड़ पर अपने नौकर के साथ वहां पर रहना शुरू किया था, उस वक्त क्या हुआ था। शाही फौजों ने उसको घेर लिया और सुबह जब दिन चढ़ा, जब उसका नौकर उठा, उसने देखा कि शाही फौजों ने घेरा डाल लिया है। तो उस वक्त अलीशा ने देखा कि ये इन शाही फौजों को देखकर घबरा गया है। तो अलीशा ने खुदा से दुआ की कि खुदावंद इसकी आंखों को खोल दे। खुदा ने जब उसकी आंखें खोली तो उसने जब देखा तो उस फौज को, उस शाही फौज को खुदा के फरिश्तों ने घेर रखा था और ये आछिन रथ थे। और वो चला उठता है कि मेरे मालिक,
یہاں تو اس فوج سے زیادہ آتشین رت موجود ہیں جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خداوند چاہتے تو وہ اپنے لیے آسمان سے فرشتوں کو بلا سکتے تھے، لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جو کام خداوند کے سپرد کیا گیا تھا، جو نجات کا کام خداوند کے سپرد کیا گیا تھا، وہ اسے پورا کرنا لازم تھا، وہ اس کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے اس نے اس کام کو سر انجام دیا۔ وہ ان سپاہیوں کے ساتھ چلے گئے اور پھر جو ان کے حق میں لکھا تھا اس کے مطابق ان لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور اسے مسلوب کیا، اور اس نے بہتوں کے بدلے اپنی جان قربان کر دی۔ آج وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس روپیہ لاؤ، میرے پاس کچھ اور لاؤ۔ وہ کہتا ہے صرف مجھ پر ایمان رکھو، پر ایمان رکھو، میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھیں۔ اور اس عورت کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ زناکار عورت جو تھی جسے پکڑا گیا تھا، اس کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ جب آپ کیچڑ میں گر جاتے ہیں، آپ کے کپڑے پر کیچڑ لگ جاتا ہے، آپ کے جسم پر کیچڑ لگ جاتا ہے، آپ جب گھر جاتے ہیں نہا لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، اور پھر نہا دھو کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، پھر آپ خداوند کی حمد بھی کرتے ہیں، خداوند کی ستائش بھی کرتے ہیں، آپ اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب میرے بدن پر کیچڑ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس زناکار عورت کے بارے میں یہ سوچئے کہ جب خداوند نے اسے کہا کہ آئندہ گناہ نہ کرنا، تو اس کے بدن سے وہ تمام گندگی دھل گئی، اس کے بدن سے وہ تمام گندگی جاتی رہی۔ ہمارا خدا ہمیں صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اور موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑ رہیں، ہم خدا کے پاس آتے رہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ اسی لیے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آسمان پر جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر آؤں گا، پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ Amen. Hallelujah. Praise the Lord. بہت ہی خوبصورت کلام سر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے، ہم سب پہ بڑی برکت پائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اسی طرح اپنی زندگی